السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں سورہ سجدہ کے فضائل اور برکات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سورہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھا ہے، اس لیے اس کی فضیلت اور برکات جو ہیں وہ بے پناہ ہیں۔ اس حوالے سے کچھ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کچھ وظائف شیئر کروں گی، تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی۔ تو پہلی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک جو ہے وہ پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے، اسے ڈیلی پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ جو سورہ سجدہ اور سورہ ملک جو ہے وہ ملک مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے تو گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور وہ کن لوگوں کو ملتی ہے۔ تو جس نے جو ہے وہ ان دو صورتوں کو جو ہے وہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھا تو اس نے گویا جو ہے وہ لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ اور جب کوئی اس طرح سے سورہ کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو قیامت کے دن اس طرح وہ سورہ اس کے سامنے آئے گی کہ اس کے دو بازو ہوں گے اور وہ اپنے پڑھنے والوں پر پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں، یعنی کہ اس کو مت پکڑو، اسے چھوڑ دو۔ اور اس سورہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دیگر صورتوں پر جو ہیں وہ 60 نیکیاں جو ہیں وہ اس سورہ کو پڑھنے پر جو ہیں وہ زائد ملتی ہیں، زیادہ ملتی ہیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے 60 جو ہیں وہ درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں جو ہے وہ سورۃ علم سجدہ پڑھا کرتے تھے لازمی۔ اب بات کرتے ہیں اس کے کچھ وظائف کے بارے میں کہ یہ کن چیزوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ تو یہ سورہ غلبہ اور عزت پیدا کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہو اور اس کے افسران جو ہیں اس سے خفگی اور سختی سے جو ہے وہ پیش آتے ہوں تو اسے چاہیے کہ 7 روز تک بعد نماز فجر اس سورہ کو جو ہے وہ 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ جو افسران بلا ہیں وہ بے حد مہربان ہو جائیں گے۔ اس صورت کو آپ ہاؤس وائف بھی کر سکتی ہیں کہ کچھ لوگ گھروں میں جب رہ رہے ہوتے ہیں، مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، گٹھی فیملی رہ رہی ہوتی ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ ایک انسان کو پسند نہیں کرتے یا اس پہ غلط الزامات لگاتے ہیں یا اس کے کام میں نقص نکالتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ شفا یابی کے بھی اثرات رکھتی ہے، اس لیے اس سورہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر مریض کو پلایا جائے، کسی بھی مریض کو پلایا جائے، تو وہ صحت یابی کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے اور اللہ اپنی رحمت سے اس مریض کے صحت یاب ہونے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک بہت پاورفل جو ہے اس کا وظیفہ ہے کہ اگر کسی شخص کو مخالف فریق نے مکان، زمین یا جائیداد کے جو ہے وہ مسئلے میں بہت پریشان کر رکھا ہو، وہ یا اس سے قرض لے رکھا اور اسے دیتا نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ 21 روز تک اس کی منتیں مت کرے، بلکہ 21 روز تک اس سورہ کو روزانہ جو ہے وہ بعد نماز عشاء جو ہے وہ 11 مرتبہ پڑھے، تو انشاءاللہ مخالفوں سے ہر طرح کی پریشانی سے جو ہے وہ نجات ملے گی۔ آپ کا مکان خالی ہو جائے گا، اگر کوئی آپ کو کرایہ نہیں دے رہا تو آپ کو کرایہ مل جائے گا، جائیداد مسئلے کا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ اس کے لیے بہت پاورفل ہے۔ تو قرآن بے شک پورا ہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اس کی ہر صورت میں جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسے راز چھپے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن ایز اے مسلم جب ہم ان صورتوں کو پڑھتے ہیں ہمارا ایمان مضبوط اور زیادہ ہوتا ہے۔ ایز اے ریمائنڈر جب ہم بار بار ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اور جب کسی احادیث کے حوالے سے ہم اس بات کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے وہ سچے صادق امین تھے اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، تو اس حوالے سے اگر ہم ان صورتوں پر یقین رکھ کے ان صورتوں کو اپنے مسائل کے لیے پڑھیں گے تو لازمی جو ہے وہ ہم جو ہیں وہ اپنی پریشانیوں سے نجات پائیں گے اور جو ہیں وہ ہمارے مشکلات اور ہمارے جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہو۔ اگر ہیلپ فل رہی ہے تو میری موٹیویشن کے لیے ایک لائک اور سبسکرائب کر دیں، میرے لیے یہ بہت ہوگا اور اس کی مجھے بہت ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔